اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور تھوڑی تعداد پچھلوں میں سے۔ ان آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور کون لوگ ہوں گے جن کو یہ نعمت ملے گی، اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو، کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ پھر سابقون ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ یعنی یہ جو پہلی جماعت ہے جس کا ذکر اس میں نبی کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ پہلوں میں سے ایک بڑی جماعت۔ اب یہ بات اس طرح ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں جو مسلمان تھے، کافروں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، جو مسلمان تھے وہ سچے مسلمان تھے۔ یعنی جتنے مسلمان تھے وہ اصلی تھے، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ انہوں نے اس طرح دیا کہ کمال کر۔ اس وقت صرف کلمہ پڑھنا ہی موت کو دعوت دینا تھا۔ جتنی بھی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی قوتیں تھیں، وہ سب اسلام کے دشمن تھے، مخالف تھے۔ کوئی بندہ اگر کلمہ پڑھ لیتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے، مارتے، بڑا اس کو رسوا کرتے، اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا، بڑی مشکلات سے گزرنا پڑتا۔ تو یہ اس کے بعد پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس سلسلے میں سستی کی ہو۔ اپنی جان بھی حاضر ہے، اپنا مال بھی حاضر ہے، سب کچھ حاضر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ سارا کچھ لے کر آ گئے تھے۔ یعنی وہ اس طرح قربانی دینے والے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تفسیر مظہری میں درج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ سب سے اعلیٰ اور وہ سب سے افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر جو ان کے ساتھ حضور کے بعد پھر حضور کے زمانے میں صحابی ہیں اور پھر اس کے بعد تابعی ہیں۔ انہوں نے بھی کمال کی، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی ہیں۔ صحابہ کی صحبت میں رہے، ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کا فیض ان کو بھی مطلب صحابہ سے ملا تو ان کی بھی تربیت بڑی۔ پھر جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین نے فرمایا، پھر ان کے ساتھ والے، پھر ان کے ساتھ والے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یعنی کلمہ تو پڑھیں گے لیکن سیرت و کردار کے حوالے میں کمزوریاں ہوں گی۔
وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بن کہے وہ شہادتیں دیں گے، بن بلائے، یعنی کسی سے گواہی مانگی نہیں، وہ خود بخود گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ مطلب یہ اس طرح کہنا کہ یوں ہی کسی چیز کا پتہ ہے تو آگے سے مطلب ہے بھائی آگے خود بخود ہی ہو گیا اور میں نے بڑا پتہ ہے ایسا میں میرے سامنے ہویا، یعنی یہ بھی اس میں بھی احتیاط ہے، اس میں بھی احتیاط ہے، یہ بھی صحابہ کرام، یہ جو صحابہ کرام نے حدیث بیان کی ہے یہ بھی ایک گواہی ہے۔ اب صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا تو ہر صحابی مسئلہ جانتا تھا، لیکن وہ فرماتے تھے فلاں بولے فلاں بولے فلاں بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کی حضور فلاں مسئلہ کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں صحابہ میں سے بھی مفتی تھے کچھ، یہ امیر المومنین، یہ سرکاری معاملات کو چلانے والے وغیرہ وغیرہ، کچھ مفتی تھے جو صرف مسئلے بتاتے تھے، فرماتے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہو گئے، اس طرح کے مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس ہو گئے، یہ اس طرح کے محدث اور یہ مفتی لوگ تھے۔ تو انہوں نے اس بندے نے کہا حضور مسئلے کا تو آپ کو بھی پتہ، بتا دیں۔ تو آپ نے بڑا سختی فرمائی، آپ نے فرمایا تو میرے کندھے پہ رکھ کے چلانا چاہتا ہے؟ مسئلہ بتانے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب جس نے مسئلہ بتایا ہے نا جی، کرنے والا تو اس کے فتوے کے مطابق کر لے گا، اگر غلط ہو گیا تو فسب ہو جائے گا مسئلہ بتانے والا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بن بلائے وہ گواہی دیں گے اور خیانت کریں گے۔ خیانت چوری کو بھی کہتے ہیں، کئی طرح کی خیانت کریں گے، اور اس طرح ارشاد فرمایا کہ نظریں مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے، یعنی جو بعد میں آنے والے، جو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین لوگ ہیں، ان کے بعد میں جو آنے والے وہ ذرا کمزور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیونکہ وہ اہل ایمان ہوں گے ان پر بھی کرم ہو جائے گا کسی نہ کسی صورت میں، ڈائریکٹ حضور کی شفاعت سے یا کچھ سزا پا کر وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تھوڑی تعداد پچھلوں میں ہوگی اور پہلوں میں اگلوں میں بڑی تعداد ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے تو سارے کے سارے لوگ سیدھے جنتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا علی سرر موضونہ، وہ پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوں گے۔ ہر چیز بے مثال ہے۔ پلنگوں کا ذکر کیا، یعنی جسے ہم بیڈ کہتے ہیں، ذکر کیا تو وہ اب تو یہ مطلب یہ لکڑی استعمال ہوتی ہے۔ نبی کریم اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو پلنگ ان کے لیے ہوں گے وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، وہ ان پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، یعنی تکیے بہترین ان کے لیے ہوں گے جن میں وہ بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، گردش کرتے ہوں گے ان کے ارد گرد نوخیز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ اب یہ خادم ہیں، ان کو غلمان کہتے ہیں، یہ خادم ہیں، کوئی چیز پیش کرنی ہے، کوئی چیز پکڑانی ہے، اس کے لیے وہ آتے جاتے رہ گئے دور، کوئی میرے لئے کوئی خدمت، کوئی کام، کوئی وغیرہ اس طرح کا، تو وہ بھی بڑے حسین و جمیل ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ وہ پہلے بچے ہیں وہ پھر وہ جوان ہوں گے، پھر ان میں بڑھاپا آ جائے گا، پہلے حسن تھا پھر بعد میں وہ حسن چلا، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، اور ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے، وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ان پیالوں میں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔
یعنی وہ ایسے مشروب ہوں گے جس کو شراب طہورا کہا جاتا ہے، شراب نہیں ہوگی، وہ مشروب ہوں گے، لا یصدعون عنہا، وہ پینے کے بعد کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، نہ سر درد ہوگی، ولا ینزفون، اور نہ ہی مدہوش ہوں گے ان کو پینے کے بعد، یعنی کوئی کسی قسم کی خرابی اس غذا سے نہیں ہوگی، نہ کوئی بیماری پیدا ہوگی، نہ سر درد ہوگی، نہ کوئی مدہوشی ہوگی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے بھی پیش کریں گے وہ غلمان جو وہ جنتی پسند کریں گے، ولحم طیر، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، پرندوں کا گوشت وہاں ان کو پیش کیا جائے گا، مما یشتہون، جس کی وہ رغبت کریں گے، جس کا وہ دل چاہے گا، جو جس چیز پر دل چاہے گا وہی ان کو عطا کی جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔